जमशीद साहब, बड़े कीमती तासुरात आज की महफिल और बिलखुसूस जानी स्टूडियो के हवाले से कि वाकई ये उर्दू तहजीब का एक मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त पिछली दफ़ा जब पहला मुशायरा हुआ था इस बैनर तले, मुझे वादी कश्मीर से बड़े लोगों के फ़ोन आए कि सर ये बताइए कि यह स्टूडियो कहाँ पे है, ये मुशायरा कहाँ पे है, इतनी आवाज़ की क्लैरिटी, इतना खूबसूरत कलाम, ये कहाँ पे मुशायरा हुआ है। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये डोडा में हुआ तो वो बड़े शॉक हो गए, क्या डोडा में भी ऐसी कोई जगह है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा इंतज़ाम है जहाँ पे इस किस्म की आवाज़ें आती है। तो मैंने उनसे कहा कि एक मुखलिस दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ अगर ज़बान व अदब से नहीं है लेकिन वो शैदाई हैं, वो आशिक हैं इस ज़बान व अदब के, इन्हीं की वसातत से आप तक ये कलाम, आप तक ये एहसास और जज्बात बिलखुसूस वादी चिनाब के पहुँच रहे हैं। बहरहाल हम महफिल के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ आज की बावकार शख्सियत फरीद अहमद फरीदी साहब इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। मैंने आते ही यहाँ पे बात हुई थी जब माजिद साहब, फरीद साहब ने कहा कि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम महफिलों का हिस्सा बने, तो मैंने इनसे कहा कि जब तक कोई शजर अपनी जड़ों से पैवस्ता रहता है उस पे फल आते रहते हैं। आप तो इस चमन के सैराबी आपने की है, ये पौधा आपने लगाया है जो आज तनावर दरख्त की शक्ल में साया दे रहा है। आपकी मोहब्बतें इसमें शामिल हैं, आपकी मेहनतें और काविशें इसका हिस्सा हैं। एक ज़माना था जब इन मुशायरों से कोई वाकिफ़ नहीं था, ये आप ही की शख्सियत है जिसने कल्चरल एकेडमी की वसातत से शौरा को एक प्लेटफार्म पर जमा किया है। और आज ये जिसको आपने एक पौधे की हैसियत से स्टार्ट किया था, शुरू किया था, आज वही मुशायरा जो एक बोसीदा अमारत से शुरू हुआ, आज वही मुशायरा जानी स्टूडियो में एक बड़े अज़मत और वक़ार के साथ मुनक्किद हो रहा है। मैं इस शेर के साथ कि बिछाकर जाल फ़िक्र फ़न के अक्सर, बिछाकर जाल फ़िक्र फ़न के अक्सर, ख़यालों के मैं दाने डालता हूँ, गज़ल के शहर में रह कर दाना मैं लफ्ज़ों के परिंदे पालता हूँ। मैं फरीद अहमद फरीदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम, अपनी शायरी से भी और अपने सदारती खुतबात से भी नाजरीन और सामईन को नवाजे। जनाब फरीद अहमद फरीदी। उसने चाहा था कि मैं एक गूंजता गुंबद बनूं। क्या बात। उसने चाहा था कि मैं एक गूंजता गुंबद बनूं, मैं तो एक गुमराह मुसाफिर की सदा बनता गया। आय, आय, आय। मैं तो एक गुमराह मुसाफिर क्या की। बात है, क्या बात है। और सुर्खियां अखबार की बुनियाद में ढलती गई, सुर्खियां अखबार की बुनियाद में ढलती गई, दूर तक कच्चे घरों का सिलसिला बनता गया। आय, आय, क्या बात, दूर क्या तक बात। कच्चे घरों का। अभी देखिए मेरे पास न कोई बयास होती है न कोई कागज होता है, जहाँ जहाँ से मुझे कुछ शेर याद पड़ेगी, पुराने अशार हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि जलपरी रूठ गई है, कहीं और बैठी है, इन बच्चों के हिस्सों में आई है। चलो जवानी की शायरी है, यकीनी तौर पर एहसास मुंतकिल होंगे। और आज देखिए अब ये इशारा कनाया देखिए, सरों पर साया फिगन, सरों पर साया फिगन, आसमान रहने दे। क्या बात। अगर यकीन नहीं देता गुमान रहने दे, अगर यकीन नहीं देता, देखिए गुमान रहने। आसमान अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजन है, ये एक धोखा है, नजर का धोखा। शायरी में जो ये लफ्जों की दरबस्त होती है ना, रियायत लफ्जी जिसको आप शायरी में कहते हैं, वो जरूरी है। सरों पर साया फिगन, आसमान रहने दे, अगर यकीन नहीं देता तो गुमान रहने दे। बमसलहत जो मुझे बालों पर नहीं देता, बमसलहत जो मुझे
برنگ مہر ہی ذوق اڑان رہنے دے، آئے برنگ مہر ہی ذوق ذوق اڑان۔ حدود شہر میں جنگل نہ کوئی در آئے۔ میری شاعری میں اکثر کیا بات، جنگل ایک کنایا ہے۔ حدود شہر میں جنگل نہ کوئی در آئے، اگر مکی نہیں خالی مکان رہنے دے، بہت اگر مکی نہیں خالی مکان، خالی مکان رہنے دے۔ دیکھنے میں ہے خوش خصال بہت، دیکھنے میں ہے آدمی مائل زوال بہت، بہت اچھے، آدمی مائل زوال بہت، ایک اسی کو تو قاتلوں میں سمجھ، ایک اسی کو تو قاتلوں میں سمجھ، تم سے پوچھے جو میرا حال بہت، کیا بات ہے، تم کیا سے بات ہے، پوچھے پھر سے جو پڑھیں، میرا حال، بہت اچھے، بہت اچھے، پھر سے پڑھیں، ایک اسی کو تو قاتلوں میں سمجھ، تم سے پوچھے جو میرا حال، بہت بہت اچھے، جو محبتوں کا غلام ہے سر بزم اس کا مقام ہے، کیا بات، جو محبتوں کا غلام ہے سر بزم اس کا مقام ہے، میرے دل کو جس سے کلام ہے اسے میرے سر کی تلاش ہے، کیا بات، میرے دل کو جس سے کلام ہے اسے میرے سر کی تلاش ہے۔ اور دیکھیں یہ شعر ملاحظہ کیجئے، میں تو تیری نظر سے شہر دیکھتا ہوں، اب کیا دیکھنا ہے مجھ کو، میں کیا دیکھنا ہے مجھ کو یہی سوچتا ہوں، اب میں تو تیری نظر سے شہر دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں پھر وہ جنگل کا کنایا آ گیا ہے، ہم نے تو اپنے ہاتھ سے جنگل جلا دیے، کیوں سر پہ پاؤں رکھ کے بہت دوڑتا ہوں، اب کیوں سر پہ پاؤں رکھ کے، دیکھیں محاورہ ہے سر پہ پاؤں رکھنا، ہم نے تو اپنے ہاتھ سے جنگل جلا دیے، یہ جنگل کا ہے، لفظ ہے خاموش آوارہ صدا حاوی ہے، اب پھر جنگل کی بات ہے، لفظ ہے خاموش آوارہ ہوا حاوی ہے، اب پھر میرے شہروں پہ جنگل کی صدا حاوی ہے، بہت اچھے، پھر میرے شہروں پہ جنگل کی صدا حاوی ہے۔ اس میں ایک شعر ہے، میں شاید آپ کو لگے کہ یہ نہیں، یہ بھاری ہے، یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے، لیکن کئی شعراء نے دیکھیں، ایک زمانے میں بشیر بدر نے ایک شعر کہا تھا، غزل پہلے شراب پیتی تھی، نیم کا رس پلا رہے ہیں ہم، نیم کا رس بہت تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تو وہی نیم کے رس والی بات ہے۔ نیولے اور سانپ، نیولے اور سانپ بلی اور کبوتر کے ہیں کھیل، نیولے اور سانپ بلی اور کبوتر کے ہیں کھیل، ایک بازیگر برنگے ناخدا حاوی ہے، اب ایک بازیگر برنگ، ماہر صاحب پہنچ گئے، یہ کہا میں نے، اب اس شاعری میں سب موضوعات سماتے ہیں، ایسا نہ ہو مجھ پر کوئی غور الزام لگے آپ پولیس میں ہیں، کل ہی پکڑ دکڑ ہو جائے گی۔ اسی نوعیت کا ایک اور شعر میں آگے، کسے معلوم تھا اپنا بھی ایسا بادشاہ ہوگا، کسے معلوم تھا اپنا بھی ایسا بادشاہ ہوگا، کہ جس کے سر نہیں ہوگا مگر وہ بولتا ہوگا، کہ جس کے سر نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں، اب آپ کی توجہ چاہوں گا میں ایک اور مصرے کی طرف، سرخ رو اہل ہوس اہل خرد ہو جائیں گے، ہوس اہل خرد ہو جائیں گے، صاحب فن و ادب جب پست قد ہو جائے گی، کیا بات، صاحب فن و ادب جب پست قد ہو جائیں گے، اور لے ہی آئے گا کوئی چادر نئی بازار سے، لے ہی آئے گا کوئی
دیکھنا پھر میرے لوگ پابند حد ہو جائیں گے. دیکھنا پھر میرے، یہ سب کنائے ہیں. دیکھنا پھر میرے لوگ پابند حد ہو جائیں گے. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. میں تو پہلے شکریہ ان کا کرتا ہوں ادا، ماہر صاحب کا، جامی صاحب کا، اپنے اختر صاحب کا. نظامت بہت اچھی فرما رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھ جیسے کم علم، کم فہم اور کم نظر انسان کو آپ نے یہاں بیٹھنے کی دعوت دی، حوصلہ دیا، مجھے اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آئندہ ایسی غلطی نہیں کیجیے گا. بہت شکریہ فریدی صاحب. یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں، آصف، یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں، مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں. تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں. کوئی تمہارا سفر پر گیا تو ہم پوچھیں گے، کوئی تمہارا سفر پر گیا تو ہم پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں. میں ایک بار پھر اپنی طرف سے غلام محمد مشکور کلچرل کوآپریٹو سوسائٹی کی طرف سے تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں. تمہارا کوئی سفر پر گیا تو ہم پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں. غلام محمد کلچرل کوآپریٹو سوسائٹی کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کا، میزبان مہمانوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، جمشید صاحب کا، اشرف صاحب کا جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں انفارمیشن کے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس محفل کا حصہ بنے. اور بالخصوص میں پورے شعراء کی طرف سے اور اس میزبان مشاعرے کی طرف سے جانی اسٹوڈیو کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور ان کا ہی نہیں، میں اردو تہذیب کی طرف سے، اردو کائنات کی طرف سے، اردو دنیا کی طرف سے آپ کی خدمت میں خلوص برا سلام پیش کرتا ہوں، اظہار تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اردو کے لیے، اردو کی بہتری اور بڑھاوے کے لیے، اس ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے، پورے دنیا میں امن، محبت، انسان دوستی اور بھائی چارے کے پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے اس مقام کا انتخاب کیا ہے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ اس سفر کو جاری رکھیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر اختر حسین کو اجازت دیجیے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.